آپ سے پوچھے کہ تنہائی میں اس کی کیفیت کیا ہے، اسے حضور کی اولاد پاک سے کامل پیار ہے؟ اپنے آپ سے سوال. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مخصوص طبقات میں چلی جاتی ہیں. امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے. جس طرح ربیع الاول میں الا ماشاءاللہ بعض لوگوں کا سیزن نہیں شروع ہوتا، اسی طرح سیزن لگتے ہیں محرم میں. وہ خدا کے بندو، یہ محبت و ایمانیات کا باب ہے. تمہیں کوئی نہ بھی بلائے، نہ بھی دعوت دے، نہ بھی کوئی اہتمام کرے، تو حضور کی اولاد اور اصحاب کا پیار تو ایمان ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جذبات ہونے چاہیے بندے کے، اس کے اندر اس کی قلبی واردات شامل ہونی چاہیے. جملوں کے تراشے نہ ڈھونڈتا پھرے وہ، اور جلسوں میں لوگوں کی کثرت اور قلت پر گفتگو نہ کرتا پھرے، اور صرف موبائل کے سٹیٹس لگانے تک وہ محدود نہ رہے. قلبی کیفیت ہونی چاہیے. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے جب حسنین کریمین کی محبت کو بیان کیا ہے تو سرکار کا وہ بیان کرنا ہی اتنا زیادہ درد اور سوز کا باعث ہے، اتنا زیادہ وہ خوبصورتی والا ہے. آپ ذرا دیکھیے، ہم روز نہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے، اگرچہ روز بھی کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ والد والدہ بالخصوص مصلی بچھاتے ہیں. اللہ بچوں پر مہربانی فرما. نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے شہزادوں کے لیے دعا فرمائی، اور بندہ روز دعائیں کرتا ہے. اور ہمارے ہاں تو رٹی رٹائی دعائیں بھی چلتی ہیں، روز لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن اولاد سے رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے تو اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں رہتے. لوگ تو بچوں کے لیے دعا کا پیغام دیتے ہوئے رو پڑتے ہیں، میرے بچے کے لیے دعا کرنا. کبھی غور تو کرو، توجہ تو کرو میرے بھائی اس بات پر کہ محبوب نے حسنین کریمین کو سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ دعا کی. کہا اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور مالک جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. ہم سے بعض جگہوں پہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جنہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اسٹیج ذمہ دار لوگوں کا تھا، چلا غیر ذمہ دار لوگوں کے پاس گیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قوم بیچاری ایسی چیزوں میں الجھ گئی جو بالکل ان کے بس کی بات نہ تھی. ہم جو عوام ہیں، ہمارے ذمہ بحث کرنا نہیں، ہمارے ذمہ تو غلامی کرنا ہے، ہمارے ذمہ تو پیار کرنا ہے. ہم نے محبت کرنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک، ہر صحابی سے ہم نے پیار کرنا ہے. اور ہمارے امام نے ہمیں کہا ہے اتنا پیار کرنا ہے، اتنا پیار کرنا ہے کہ محبوب کی اولاد کے بچے بچے سے پیار کرنا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. اچھا عجیب بات ہے کہ کھول کے سیرت نہیں بتائی لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی. ہم نے یقین سے کہتا ہوں نہیں بتا سکے ہم لوگوں کو حضرت معاذ ابن جبل کی فضیلتیں، نہیں لوگوں کو آگاہی حضرت خالد بن ولید کے جذبہ جہاد سے. کہاں خبر ہے لوگوں کو کہ حضرت سالم مولا کون تھے؟ کہاں لوگ جانتے ہیں حضرت ابی بن کعب کیسے آدمی تھے جن کو امامت کا انتخاب کیا سیدنا فاروق اعظم نے کہ آپ تراویح پڑھائیں گے؟ کہاں اس پر سیمینار ہوئے؟ کہاں ان بزرگوں پر ہم نے کام کیا؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانتداری کب بیان کی گئی قوم کے سامنے؟ عجیب بات ہے کہ مشاجرات تم لے آئے. جو چیزیں تمہارے بیان کرنے کی تھی، بتانے اور سنانے اور سمجھانے کی تھی، وہ تو تم نے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، ہم نے کچھ وقت کالج میں گزارا ہے، تو تمام اساتذہ جو ڈگری ہولڈر بھی ہوتے ہیں سارے تدریس پر ماہر نہیں ہوتے. یعنی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی ہر آدمی پڑھانے میں مہارت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتا ہے، کچھ چیزیں خدا داد ہوتی ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اردو کے ٹیچر آئیں کلاس روم میں اور آ کے بچوں سے کہیں کہ کتاب نکالو، تو بچے اٹھ کے کہیں کہ استاد صاحب پہلے آپ بتائیں، آپ ایم اے اردو ہیں.
اور اگر ایم اے اردو ہے تو پھر آپ نے ایم ایڈ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو پھر آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں؟ بچوں کا حق بنتا ہے یہ بات کرنے کا، جلدی جلدی بتائیں، اور اگر کریں تو کم از کم میں ہوں تو میں سب سے پہلے اس بچے کو کلاس سے نکالوں گا اور پہلا لفظ یہ کہوں گا کہ تو بنیادی طور پر پڑھنا نہیں چاہتا، اس تیرا حق نہیں بنتا نا یہ بات مجھ سے میرا بڑا کرے، پرنسپل صاحب کریں یا اس شعبے کا کو بڑا کرے، تو کون ہوتا ہے؟ او خدا کے بندے، صحابہ کے مشاجرات میں بات کرنا عوام کا کام نہیں، ہماری ڈیوٹی نہیں، ہمیں تو نبی پاک نے فرمایا صحابی کا نجوم، یہ سارے ستارے ہیں، تم نے ان سے ہدایت کا نور حاصل کرنا ہے۔ ہم نے تو دیکھنا ہے ان کی سیرت میں جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جو حضور سے وفا ہے۔ تو پہلی تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ جم کے پیار کریں رسول پاک کی اولاد سے۔ میرا ایک دیہات سے تعلق ہے، دیہاتی لوگ وہ ہوتے تھے جن کے مکان کچے ہوتے تھے پر عقیدے بڑے پکے ہوتے تھے۔ میں علماء یہاں زیادہ بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ باتیں زیادہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ بزرگوں کی موجودگی میں بہت زیادہ باتیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ انسان بڑا ناسے محسوس ہو، کیسا دستور زباں مندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اب تو چیزیں آ گئی محفلوں میں، مجلسوں میں، سٹیٹس لگانے میں۔ وہ جو پیار کا خلوص تھا نا، میرے ابا جی بڑی عید پہ چاول لائے گھر میں، کٹھے لے آئے، وہ بڑے اچھے چاول تھے، تو وہ خواتین پاس کرتی تھیں اکثر گھروں میں چاول، پہلے سیمپل آتا تھا، تو وہ چاول بڑے اچھے تھے، پکائی بڑی اچھی تھی، خوشبو بڑی اچھی تھی، اور اماں جی تبصرہ بھی کرتی تھیں کہ دانہ بھی بڑا لمبا لمبا ہوا ہے چاولوں کا، بڑے بہتر تھے، خوشبو بڑی آئی، پسند بڑے آئے۔ دو ایک دفعہ پکے تو پھر اس کے بعد گھر میں جب چاول پکے تو کچھ اور قسم کے پکے، والد صاحب نے فوراً اعتراض کیا، کہنے لگے وہ جڑے میں لے آیا سا چاول بڑی تھے وہ کتنے نہیں، ایک دو باری دیتے نے بعد چ نہیں ملے۔ تو یہ میں آپ کو ان پڑھ اور سادے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اماں جی میری فرمانے لگیں چاول بڑے پیارے سن، سونے بڑے پکے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاں گے۔ وہاں ہم نے جو چاول بھی پیش کرنے وہ بھی ذرا زیادہ اعلیٰ قسم کے ہوں تو پھر ہی مزہ آتا ہے۔ او خدا کے بندو، اپنی قلبی کیفیت پر توجہ کرو، ان کا پیار، ان کی محبت، وارفتگی، شوق تیرے دل سے چھلکے، تیری کیفیت ہو، یعنی سیدہ پاک کا نام آئے تو تیری نظریں خود بخود جھکنی شروع ہو جائے، حسنین کریمین کا تذکر آئے تو تیرا وجود محسوس کرے کہ تو بہت عظمتوں والے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، ان لوگوں کے تذکار تیری طبیعت پر رعب پیدا کریں، جلال طاری ہو تیرے اوپر۔ لیکن کیا کریں اس دور کا جس میں صرف بحثیں رہ گئیں، الجھاؤ رہ گیا۔ اپنی محبت کو مضبوط کریں، وارفتگی اور شوق کو مضبوط کریں۔ ہوتا رہتا ہے دنیا میں، چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح لوگ اپنی صحت کا پورا خیال رکھتے ہیں نا، اس طرح اپنے عقیدے اور ایمان کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ رہ جائے۔ یقین، تیقن، ایمان، اہل بیت نبوت کا پیار تو آپ کو زندہ کرے گا۔ حسنین کی محبت تو کھڑا ہونا سکھائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلیک میل ہونے والی قوم، ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ پیر پھول جانا، ذرا ذرا سی باتوں پر گھبرا جانا، اور ذرا ذرا سی بات ہونا تو الجھی ٹوٹی ٹوٹی باتیں کرنا، رات بھر نیند نہ آنا۔ حسنین کریمین سے پیار کرو، جینے کا سلیقہ آئے گا، ڈٹ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہوگا۔ جو چیزیں انسان کو پورے طور پر کمزور کرتی ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں کمزوری لاتی ہیں وہ ساری تو کربلا میں موجود تھیں۔ خود محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی ہے۔ اپنی تکلیف لوگ سہ لیتے ہیں، بچوں کی نہیں سہی جاتی۔ اور جب آدمی پردیس میں ہوتا ہے، میں نے تو دیکھا ہے لوگ پاسپورٹ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ مجھے واپس لوٹنا ہے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ میرا اپنا علاقہ نہیں، کہیں مشکلات نہ آ جائیں، میں کہیں اور ہوں۔ لوگ بڑی توجہ کرتے ہیں، کاغذات سمیٹتے ہیں۔ پردیس بھی ہے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے،
اور پھر بچوں کا ساتھ بھی ہے، پھر بھوک اور پیاس بھی ہے، پھر شدت کی گرمی بھی ہے، لیکن کمال ہے نا حسین ابن علی کا۔ کمزور پڑ جانے والوں اور ذرا ذرا سی بات پہ غربت کے رونا، اور جب بھی ڈسکس کرنا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا، اس طرح بھی قومیں کبھی کھڑی ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام اتنے سارے لوگوں کی شہادتوں کے بعد بھی جب میدان میں نکلے تو پوری ساج دھج سے، یعنی امامہ باندھ کے، یعنی لباس زیب تن کر کے، یعنی تلوار تھام کے، اور جب وہ گھوڑے پہ آئے ہیں تو ان کا باکپن اسی عروج پہ تھا جو رنگ میدانوں میں رسول پاک نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کریں، ایک تو ان سے پیار کریں، دوسرا ان سے جینا سیکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انقلاب سویرے نہیں آ جایا کرتا، حالات صبح محنت کر کے شام کو بدل نہیں جاتے۔ یہ جو ہمارے نوجوان بڑی جلدی نتیجہ مانگتے ہیں نا، فٹافٹ ٹھیک ہونا چاہیے، اور چونکہ ہمارا تو صوفیاء سے تعلق ہے نا، تو وہ جو آدمی پورا 6 مہینے نمازیں پڑھ لیتا ہے نا جماعت سے، پھر وہ ولایت بھی تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنی ساری تسبیحات تو پڑھ لی ہیں، تو ابھی تک میرے اوپر بڑی ساری چیزیں منکشف کیوں نہیں ہوئی، راز کیوں نہیں کھلے؟ او بھائی ادھر دیکھیں میری طرف، جتنے انبیاء دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، سارے انبیاء، لیکن کسی کا کلمہ 100 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 150 لوگوں نے پڑھا ہے، نبی کامیاب گئے، اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی۔ ڈیوٹی کرنا ذمہ داری ہے، رزلٹ نہ اپنی مرضی کا مانگے۔ جو بندہ اپنی مرضی کا رزلٹ مانگتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی کریں اور پھر ڈیوٹی کر کے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، محنت میں کمی نہ کریں۔ یہی امام علی مقام کا پیغام ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے تو اگلی صبح یزید کا تختہ نہیں الٹ گیا تھا۔ امام علی مقام کی شہادت کے تیسرے دن حکومت نہیں ٹوٹی تھی، وہ تو 4.5 سال حکمران رہا، لیکن پھر اس طرح اترا ہے کہ لوگ ذرا نام بھی لیتے ہیں تو ڈر ڈر کے سہم کے لیتے ہیں۔ پھر اس طرح اترا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ نظریے غالب آیا کرتے ہیں، کچھ وقت کے لیے بعض اوقات کچھ لوگوں کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے غالب سچ اور حق رہتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی، لیکن وقتی طور پر وہ حکمران رہا، پر قیامت تک جو حکومت ملی ہے وہ حسین ابن علی کو ملی ہے، اور آپ ہی کی حکومت رہے گی۔ لوگ کئی دفعہ سوال پوچھتے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں جی ملک میں، اتنے لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں جی، اتنے لوگ ہیں جی، اتنا کام ہو رہا ہے، اتنی مساجد ہیں، اتنے مدرسے ہیں، انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو میں کہا کرتا ہوں آپ نے گن کے بتایا نا ماشاءاللہ کافی ہیں، تو یہ بھی تو انقلاب ہی ہے نا۔ یہ اتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ علماء جو محنت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی تو کئی ساری سرکاری اسامیاں خالی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں ہو سکتا ہے کسی حافظ کو قرآن سنانے کے لیے مسجد نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا کسی مسجد کو حافظ نہ ملے۔ تو کام تو ہو رہا ہے، دین کام تو ہو رہا ہے۔ میرے عزیز کمزور نہیں پڑے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ چوتھی بات سنیں، جو اہل فضل ہوتے ہیں نا، ان کا فضل، ان کی عزتیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرم پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ شانیں لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہوتی۔ لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی طبیعت ہوتی ہے، اور ہم جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے میں تو ہر آدمی کا، چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہر آدمی کا سوچنے کا اینگل بھی اپنا ہے، اپنے حساب سے لوگ سوچتے ہیں۔ اور آپ کسی کی تعریف کر کے دیکھیں کسی کے سامنے، وہ کہے گا یار ساری باتیں ٹھیک ہیں، 99 ٹھیک ہیں، پر وہ ہنسا نہیں میری مرضی کے حساب سے۔ اگر یہ وہ بھائی ایک آدھ کمی تو ویسے بھی رہ جائے گی، انسان ہے، ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھا کریں کبھی بھی کہ غلبہ ادھر زیادہ ہو گیا ہے، کثرت ادھر، ہمیشہ کثرت صداقت کی دلیل نہیں ہوتی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے فضل سے بلندیاں عطا کرتا ہے وہ بہرحال ہمیشہ بلند رہتے ہیں۔ اہل فضل کی قدر اپنے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھیں۔ حضرت
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنے حکمران آئے؟ ہم سادے لوگ ہیں، شاید ہم سب کے نام نہ بتا سکیں، لیکن امام حسین کے بعد امام زین العابدین کا نام ساری دنیا جانتی ہے۔ ان کے قریب بیٹھنے والوں میں حضرت حسن بصری کا نام سارا زمانہ جانتا ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وقت اقتدار کئی دفعہ بڑا لطف دیتا ہے، اور لوگ جب بات کرتے ہیں تو بڑی پھیل پھیل کے کرتے ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا لب و لہجہ ان کے حاکمانہ انداز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں غالب نظریات ہوا کرتے ہیں، سچائیاں غالب ہوتی ہیں، ایک ترتیب ہوتی ہے حق کہنے والوں کی۔ وقت کا حکمران بھی طواف کعبہ کر رہا تھا، امام زین العابدین بھی کر رہے تھے، فرزق شاعر بھی اسی طواف میں موجود تھا۔ تو اس نے جب دیکھا نا لوگوں کا زیادہ رجحان تو امام زین العابدین کی طرف ہے، تو فرزق کو بلا کے کہنے لگا یہ بندے گنو جو زیادہ ادھر توجہ کرتے ہیں اور میری طرف نہیں دیکھتے، ان کا بعد میں کچھ علاج کرنا ہے، بندے گن لیتے ہیں نا، نہیں پتا آپ کو؟ الیکشن کے دنوں میں پتہ کر لیتے ہیں کس کس گلی نے ووٹ نہیں دیے، اگلی بھی بن گئی، اس سے اگلی بھی بن گئی، بیچ والی رہ گئی، انہوں نے ووٹ نہیں دیے تھے، انہوں نے جلسہ نہیں کرایا۔ اس نے کہا یہ سب لوگوں کا ادھر رجحان ہے، حالانکہ حکمران میں ہوں۔ تو بڑا سیانہ تھا وہ شاعر، بازو تھام کے بادشاہ کا ہلا کے کہنے لگا تو لوگوں کی چھوڑ، مجھے تو یوں لگتا ہے جدھر جدھر امام زین العابدین مڑتے حجر اسود کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا چلا جائے۔ تو یہ جو خدائی انعام ہے ان کا تو کیا کرے گا؟ یہ جو اللہ کی دی ہوئی شان ہے اس کا تو کیا کرے؟ جو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے کسی کو انعام دیتا ہے اس میں تو کیسے دخل دے گا؟ دوستو یاد رکھنا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محض اللہ کا فضل ہوتی ہیں۔ بعد میں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی جدوجہد، محنتی تو اور بھی بڑے تھے، تجھ پر فضل ہو گیا ہے تو اب ذرا جھکنا سیکھ، اب تو نہ واپس آنا سیکھ۔ اگر دیکھیں نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے باصلاحیت، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے اس نے کس کو کس انداز میں کب نوازنا ہے، یہ اس کا ارادہ کرم ہے۔ باتیں چونکہ عرض کیا تھا زیادہ نہیں کرنی، بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ہم نا بعض اوقات بڑی بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تو اس زمانے میں رہتے ہیں جس زمانے میں چھوٹی سی بھی کوئی محنت کرنا لگتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو کربلا میں کھڑا ہوں۔ حالانکہ بھئی یہ بڑی آخر کی بات ہے، آپ تھوڑا سا نا قریب کوئی کی مثال دے لیں، ابھی آپ اتنا دور نہیں جائیں، وہ تو بڑا انتہائی اقدام ہے، وہ بڑی آگے کی بات ہے۔ ہر آدمی، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کربلائیں سجیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسوہ حسینی پر عمل کرنے والے سینکڑوں مسلمان میدان میں ہوں گے، اور وہ وقت آتا رہا ہے دوبارہ بھی آئے گا، تو انشاءاللہ میدان میں ہوں گے، لیکن جو امام علی مقام نے ہمارے سامنے عام لوگوں کے سامنے سیدھ رکھی ہے اس پر تو عمل کریں۔ جلدی سے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں جلدی سے۔ نبی پاک علیہ السلام اور حضور کی اولاد کا جو فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے، محبوب تو مالک ہیں اور خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن یہ حضور نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ سے دعا مانگی، ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے پیسے ڈھونڈ رہا ہے اور محبوب نے تو ایک وقت کا فاقہ مانگا ہے۔ یہ بھی تو ذرا دیکھیں نا، اس پر بھی تو ذرا غور کریں نا میرے عزیز۔ لوگ کہتے ہیں جناب 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ امام راضی کو پڑھیں، 3 دن روزہ رکھا ہے تمام اہل بیت نے، اور تینوں دن جب افطار کا وقت آیا ہے تو دروازے پر فقیر آیا ہے اور کھانا اٹھا کے دے دیا ہے، تو جن کی ماں 7-8 سال کی عمروں میں ہی تربیت کرے 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی، ان کے لیے پھر میدانوں میں 3 دن بھوکے پیاسا رہنا مشکل ہے؟ یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جن کے دائیں بائیں 2 اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جن کے ٹیشو پیپر پکڑنے کے لیے بھی 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں صاحب جن کی بچپن سے تیاری ہو اور جن کو بھوک کاٹنا آتا ہو۔ آپ پڑھ لیں سیرت کی ساری کتابیں جو سیدہ پاک پر اہل بیت نبوت پر لکھی گئی ہیں، عجیب ہیں، انفرادی ہیں لکھنے والے بھی،
حضور کے کاشانہ نور کا انداز لکھتے ہیں تو سارے لکھتے ہیں کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی چاند گزر گئے ہم نے چولہا نہیں جلایا، کھجور پانی پہ گزارا۔ یہ بھی سارے سیرت نگار ہی لکھیں گے، اور چند صفحے چھوڑ کے یہ بھی سارے لکھیں گے کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ یہ بھی انداز اپنائیے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے، حالانکہ نبی کریم نے فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کھا لو، 3 کا ہے تو 4 کھا لو۔ صرف حکمرانوں کا رونا روئیں کہ وہ غریب کی مدد نہیں کرتے۔ یہاں جو جس گاؤں میں جس محلے میں مالدار ہوتا ہے فوراً مکان بدلتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے جہاں سارے امیر ہی رہتے ہیں، پھر جب اسے غریب دکھائی کوئی نہیں دیتا تو درد کیسے غریبوں کا ہوگا۔ میرے عزیز، یہ اہل بیت نبوت سے سیکھیں، سادگی میں رہنا، تھوڑے پہ گزارا کرنا، اور اس کے باوجود اللہ کے بندوں کو دینا، اور پھر سیکھو نا میرے محبوب کی اولاد سے مسلوں کو آباد کرنا، اللہ کے حضور حاضری دینا، عبادات کرنا۔ میں بھی دعویٰ کر کے گزر جاتا ہوں نسبت بڑی چیز ہے، کوئی انکار نہیں بڑی چیز ہے، لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ آزاد ہو جائیں گے ہر نیک عمل سے؟ جن کی نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں وہ تو زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سب سنیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی کوئی مڑ سی پار کے، تو جنہاں نے پار کے سر تے چایا، یعنی جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، جنہوں نے پار کے سر تے چایا وہ تے قدم رکھن ڈر ڈر کے۔ آپ کی نسبت زیادہ مضبوط ہے تو آپ کو تو حساس ہونا چاہیے تھا، مستحبات کے معاملے میں بھی آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات ابن زیاد نے کہا حسین ابن علی 2 ہی باتیں ہیں، یا بیعت ہوگی یا جنگ ہوگی، تو امام نے فرمایا صبح بتائیں گے۔ حضرت عباس عرض کرنے لگے بھائی جان آپ کا فیصلہ تو مجھے پتہ ہی ہے، تو صبح بتانے کا کیا مطلب ہوا؟ ابھی بتا دیتے کہ ہمیں بیعت نہیں کرنا، جنگ ہی کرنا ہے۔ تو امام فرمانے لگے عباس صاحب کا کیا خیال ہے؟ سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ کہا حضور پھر کس لیے؟ تو نوجوانوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ امام فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار۔ اللہ کرے اس قوم کو سجدوں سے بھی پیار ہو، تلاوت قرآن مجید کی بھی انہیں لذت نصیب ہو۔ کہا تجھے پتہ ہے نا سجدوں سے، میں نے تو ایک رات کا اس لیے کہا ہے کہ ذرا رج کے سجدہ کروں اپنے رب۔ ہاں جنگیں اچھی تدبیر سے لڑی جاتی ہیں، اسلحہ مضبوط ہونا چاہیے، صف بندی اعلیٰ کریں گے تو کام چلے گا، لیکن بدر کی ساری رات اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی میرے رسول پاک کا طریقہ ہے۔ آپ کو اللہ کی مدد اور تائید کو بھی طلب کر، سنیں اللہ آپ کو جزا دے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں دوستو، مضبوط جب لوگوں کا مسلح ہوتا ہے، عبادتیں ہو، یہ آپ مسلح سے جڑ جاتے ہیں، روحانی ترقی ہوتی ہے تو پھر دیانتداری بھی پیدا ہوتی ہے، پھر لقمہ حرام سے بھی انسان بچتا ہے، پھر جب وہ عبادات کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر بعض چیزوں سے ویسے ہی کراہت پیدا ہو جاتی۔ تو امام علی مقام سے سیکھیں۔ جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ظالموں تم نے اسے شہید کیا ہے جو کثرت سے نفل پڑھنے والے تھے، کثرت سے روزے رکھنے والے تھے نفلی۔ اپنی طبیعت میں اہل بیت نبوت کی سادگی کو لائیں، اس مروت کو لائیں۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، تو امام علی مقام نے فرمایا سب کچھ کٹ سکتا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، بالکل تھوڑے نفع کے لیے بھی ہمارے ارد گرد ظالم ہوتے ہیں، ہم جرت مند نہیں، اپنے قبیلے میں بھی حق نہیں کہتے، دوستوں کے بیچ بھی یہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی پر ہم ڈرتے ہیں میرا نام نہ لگ جائے۔ وہ ایک دوستوں میں فیملی میں ایک جگہ ایک بچے کو آپریشن تھا، کچھ مشورہ دے رہے تھے نہیں کرانا، کچھ دے رہے تھے کرانا ہے، تو ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے میں میڈیکل سے، رکیں جی بات سنیں، ایک دوست میرے کان میں کہنے لگے میڈیکل سے وابستہ ہونا آپریشن ہی ہے، تو میں نے کہا مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے پھر میرا نام نہ لگ جائے، اور میں نے کہا یار تو میرا نام لے دے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں موجود ہے
سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا فلاں جگہ حق بات کہنی تھی تو نے کیوں نہیں کہی؟ تو عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا. تو رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا. حق تو میرا بنتا تھا تو لوگوں سے ڈرتا رہا. میرے عزیز سب سے پہلے گھر سے بات شروع کریں. گھر میں تو خیر کہنا شروع کریں, حق کہنا شروع کریں, قبیلے میں تو کہنا شروع کریں, اپنے دوستوں کی محفل میں تو آپ اس بات کا اعادہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ ہم گڈ بک میں رہیں ساری دنیا کی, حالانکہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کے بندے پرواہ نہیں کرتے اگر لوگ ان کی ملامت بھی کریں, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں. یہ جو وہ پرواہ نہیں کرتے یہ ان پر اللہ کا فضل ہے, اور اللہ یہ فضل جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی رضوی صاحب کی والدہ مرحومہ کے حق میں